السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسن وجمالہ۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے ہم مسلمانوں کی حالت زار یا ابھی اس وقت امت مسلمہ جن مشکلات کا شکار ہے یا اس ملک کے حوالے سے جو حالات ہیں امت کے، یا پھر ہم ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ مسلمان جو مشکلات کا شکار ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دین اسلام کی امت کی یہ بات کریں تو اس کی حالت کو جاننے کے لیے تاریخ اسلام کو پڑھنے اور جاننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں مسلم امہ کس حال میں ہوگی۔ جیسا کہ موضوع گفتگو آج کا یہ ہے کہ آخری وقت میں دین اسلام کے حالات یا کیسے غلبہ پائے گا اسلام، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ بات کریں، پہلے آج کے ماڈرن دور میں یا ماڈرن مین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسلمان کی ذاتی زندگی کا تجزیہ کیا جائے، تب جا کر صحیح معنوں میں امت کے حالات کو سمجھا جا سکتا ہے، آج کے حالات کو، اور پھر آسانی سے سمجھ آئیں گے مسلمان اتنی تکلیف میں کیوں ہیں ذاتی طور پہ بھی، اور آنے والے وقت میں یہ مسلمان ان مشکلات سے نکل کے ایک امت اور قوم کیسے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جو علم آج کے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ضروری ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ علم ضروری نہیں ہے دنیاوی، کہنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بہت سارے آج کے علوم ہیں یا آج کے ایسے نالج ہم نے خود کے لیے بنا لی ہیں جن کا آج کے مسلمان کی زندگی میں استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ضروری ہم نے آج کے معاشرے میں بنا لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے بنا لیے ہیں ضروری۔ تو آج کے حالات و واقعات کے مطابق بات کروں تو 25 سال تک تو آج کے مسلمان بندہ یا بندی، لڑکا جوان جو بھی ہے، تعلیم 25 سال تک آج کے مسلمان کو جو ہے تعلیم لینے سے ہوش نہیں آنے دیتی، تعلیم ہی ہوش نہیں آنے دیتی۔ ہم دور جدید کی تعلیموں میں جو اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اور مثلا کسی ڈاکٹر نے ایم بی بی ایس میں کتنے سال لگا دیے، آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ 25 سال کے بعد ازواجیت کا معاملہ جو ہوتا ہے یا ازواجی زندگی میں ہم داخل ہوتے ہیں، تب اس علم کو جانتے وقت بھی اس وقت بھی بندے کے پاس ٹائم نہیں ملتا، تو ٹھیک ہے۔ اللہ ازل قیاس کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ میری آپ کی زندگی میں جن کا علم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے ضروری بنایا ہوا ہے۔ اس طرح ہمارے لیے ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ایک واقعہ ہے کہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، بڑا ضروری ہے، لیکن ہماری ذاتی زندگی میں اب اس کے بارے میں ہمیں کیا بات سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے فرعون اور موسیٰ کا علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے قرآن میں، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں یا ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو مدعا سمجھا رہا ہوں یا بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا جن پہ غور کرنے کو کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ یہی ہے کہ ہم آج کا ماڈرن مین مسلمان واجبی سی بات کریں، ٹھیک ہے، جو ضروری سی بات ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے۔ ہم آج اللہ کے حوالے سے بات کریں اور اس اللہ کے حبیب اللہ کے حبیب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں۔ جب اللہ کے حبیب کی بات کریں گے تو اللہ کے حوالے سے کریں گے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور آج کا ماڈرن مین یا ماڈرن مسلمان جو اس دور میں ہے وہ آسانی میں آ جائے گا، جتنی بھی مشکلات ہیں، اسے پریشانیاں ہیں، اگر وہ اللہ کے حوالے سے بات کرے اور اللہ کے حبیب کے حوالے سے بات کرے تب وہ آسانی میں آ جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اس کی کئی دلیلیں ثبوت آج ماڈرن دور میں بھری پڑی ہیں، آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، بس ہم غور نہیں کرتے جس کی وجہ سے بات ادھوری رہ جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ باقی سارا علم حالانکہ وہ بھی نہایت ضروری ہے، مثلا قرآن کی تفسیروں کا علم، اس میں بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں،
ٹھیک ہے، سیاسی بھی ہے اور غیر سیاسی علم بھی اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ضروری غیر ضروری علم بھی قرآن میں یا قرآن کی تفاسیر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بچ ہی جائیں تو معاملہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو شاید حیرت بھی ہو اس بات پہ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ان علوم سے ہم بچیں، یا میں آپ کو منع کر رہا ہوں، تو اس بات سے آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن میں آپ کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آسان کر کے بات بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کی عظمت کی تاریخ مسلمانوں نے جو لکھی ہے، وہ اب مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی اعلیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پاورفل نیشن، گریٹ نیشن کی جو تاریخ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ مثلاً صلاح الدین ایوبی، غزنوی، بابر وغیرہ بہت بڑے فاتحین ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بڑی عظیم تاریخ ہے، جنہوں نے ہندوؤں اور یہودیوں عیسائیوں کو اڑا کے رکھ دیا اپنے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو سومناتھ کے مندر اڑا کے رکھ دیے۔ اب اتنی عظیم تاریخ، ہسٹری، تاریخ رکھنے والی قوم یا امت میں فال آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں ہم پھر بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آ کر ہماری بس ہو جانی چاہیے۔ اس تاریخ کو ہم بار بار وہی علم پڑھاتے جا رہے ہیں، یا محمد بن قاسم آیا، اس نے سندھ کو اڑا کے رکھ دیا، سندھ فتح کیا، مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اتنے بڑے واقعے کی تاریخ کو اس دور میں، آج کے زمانے میں کے حالات میں کیسے پڑھاؤ گے آپ جوانوں کو، ٹھیک ہے، یا ہماری ینگ جنریشن اس کو کیسے سمجھے گی، ٹھیک ہے۔ جہاں کشمیر کو جیل میں منتقل کیا جا چکا ہو، فلسطین میں، غزہ میں جو ہماری مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے محمد بن قاسم نے فتح کیا سندھ، یا صلاح الدین ایوبی نے وہ یروشلم ان سے لیا یہودیوں سے، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ صلاح الدین نے یہودیوں کو بچاڑ کے رکھ لیے، ٹھیک ہے، ہماری مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں اور ہم انہیں یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اب اس واقعے سے ان مظلوموں کی مدد تو ممکن کسی صورت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، انہیں تو آج اور ابھی کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا عظیم لیڈر درکار ہے جو ان کی جا کر فزیکلی جا کر مدد کرے۔ یہاں کچھ لوگ بھٹو کے دور کو جو ہے چمکانا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ یہ بھی بتانا پڑتا ہے، یا ان کو یہ بھی ساتھ بتانا پڑے گا کہ اس زمانے میں بنگلہ دیش کو بھی تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوبی کی بات ہے ان کے لیے کہ ہم نے اس پاکستان کو بنگلہ دیش مان لیا، اس پاکستان کو۔ یہ بھٹو صاحب کا عظیم کارنامہ تھا، اور نہ بنگلہ دیش ورنہ جو ہے آزاد کیسے ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے۔ تو ہمیں اپنے ماضی تاریخ کو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو اس طرح اجاگر کرنا ہے کہ وہ آج کے موجودہ زمانے میں اس کا تعلق ہم نے بنانا ہے، یا اس زمانے سے اس کا تعلق رکھتا ہو۔ تو بس آج کا مسلمان جو ہے وہ بڑے خیال اور دھیان سے جو ہے بات کرے، ورنہ بڑی خرابی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ مسلط اوپر جو لوگ ہیں وہ اپنے پچھلے دوروں کو دہرانے یا ریوائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آج کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں، اپنے پرانے دوروں کو جو ہے وہ بار بار اسی کو دہرا رہے ہیں۔ خوان صاحب نے کیا کیا کارنامہ؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 1992 میں ورلڈ کپ جیت کے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر میاں نواز شریف نے کیا کیا کارنامہ؟ انہوں نے یہ کیا کہ موٹر وے بنا کے دی، جو چائنا کو ٹھیکے پہ دے دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور بھٹو نے کیا کام کیا؟ انہوں نے بنگلہ دیش کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں۔ کوئی کسی گزرے ہوئے اپنے لیڈر کو شہید ثابت کرنے میں لگا ہے، پتہ نہیں کوئی شہید ثابت ہو کہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیا ہمارا اس قوم امت کا ایک شہید، یعنی اس امت کے لیے ایک شہید سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال میرا آپ سب بہن بھائیوں سے اور جو عہدیداران ہیں ان سے ہے۔ سوچیں اس بارے میں کہ کیا ہمارے لیے جو ہے سید الشہداء امام علیہ السلام کافی نہیں ہے؟ ہمارے آج کے جنرلوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے شہیدوں کی فوج بنانی ہے؟ آپ کہتے ہیں پاکستان کی عظیم تاریخ ہے، سرمایہ ہمارا ایمان ہے، مجاہدین کی بڑی عظیم تاریخ ہے، تو ہمیں جواب دیں، کیا آپ بھول گئے کہ وہاں انڈیا میں اس عظیم فوج کے 1 لاکھ فوجی گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے۔
میں گہرائی میں نہیں جاتا، قصوروار کون تھا، آگے دیکھیے پیچھے میں